اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش مألوف معوف ملفوف مطلوب مقصود موجود محبوب مقسوم مرقوم مشهور معروف معصوم محفوظ في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور معظم مكرم مشرف في البيت مدينة والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه جبريل خادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه كأب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين محب الفقراء والغرباء والمساقين سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلاتنا فی الدارین صاحب قعب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتقون بنور جمالہ یا ایہا المشتقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ پروردگار عالم کے بہترین بزرگ و برتر نام سے پروگرام کوثر ولایت میں ہدایت اسٹوڈیو سے واٹفورڈ لندن لائیو آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس متبرک اور سعادت مند دن میں 10 رجب المرجب 10 رجب المرجب کی اس خوبصورت تاریخ میں پرفیض تاریخ میں نورانی دن میں جتنے بھی لوگ جتنے بھی ناظرین و سامعین اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اہل ولا اہل عشق اہل قرآن اہل حدیث اہل دل اہل عقل و دانش اہل شعور سب تک میرا مؤدبانہ سلام پہنچے اور خصوصاً مولائی دلوں تک ولائی دلوں تک آج کے دن کی مبارک جس میں 2 معصوم پہلے تو نہم نام آفتاب امامت امام تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت سب کو مبارک اور دوسرا مولا حسین کے گھر میں اترنے والا نور سب کو مبارک خدا بند متعال اپنے ان انوار کا صدقہ ہم سب مومنین کے دلوں کو نورانی فرمائے۔ اس کے ساتھ چونکہ
ایسے دن ہیں جس میں واجب ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا عقیدہ، اپنی محبت قرآن کی روشنی میں، آیات کی نور کی روشنی میں، احادیث کے نور کی روشنی میں، زبان مقدس پیغمبر صلوات اللہ علیہ کی روشنی میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو ہے وہ سب تک اس نور کو پہنچائے. جہاں جہاں پر کہیں بھی لوگ موجود ہیں، سب پہ واجب ہے کہ وہ جس حد تک اپنی ولا، اپنی مودت، اپنی محبت، اپنا عشق، اپنا ایمان، اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی زیارت، اپنی دعا، اپنی مناجات کو بڑھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اور مضبوط کر سکتے ہیں، یہ بہترین وقت ہے. اور ہمیشہ کی طرح دستک بھی ہے. 2 دن کے بعد اس کائنات کے اوپر ایسا عظیم الشان دن جسے خدا نے خود سجایا، خود بنایا، خود اہتمام فرمایا، خود انتظام فرمایا، اور ایسا بہتر جس انتظام میں خود خدا شامل ہو جائے، پھر وہاں بندوں کو کسی چیز کی محتاجی ہی نہیں رہنی چاہیے. تو جہاں انتظام خدا فرمائے وہاں بندے جتنا بھی انتظام فرمائیں وہ تھوڑا ہے، جتنی بھی محبت کا اظہار فرمائیں تھوڑی ہے. جہاں خود اپنی محبت کا اظہار پروردگار عالم فرما دے وہاں بندے جتنی بھی محبت کا اظہار فرمائیں وہ تھوڑا ہے. ہاں، سمت درست ہونی چاہیے. طالب علم کی حیثیت سے 13 رجب جب ہوگی 2 دن بعد، تو ہمارا ظاہرہ پروگرام کوثر ولایت نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے ایسا ٹائم نہ بنے، ایسی سچویشن نہ بنے کہ آپ تک آ کر اس دن کی مبارکباد. ایڈوانس میں پہلے سے آپ سب کے دلوں پر دستک دیتے ہوئے، اپنی زبان سے نہیں، اپنی طالب علمانہ زبان سے نہیں، اپنی عاجز زبان سے نہیں، اپنی ناقص عقل سے نہیں، اپنی حقیر طالب علمی سے نہیں، بلکہ جس ہستی کے بارے میں قرآن خود قصیدہ ہو، مجھ جیسے لوگوں کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں، البتہ اس قرآن کی زبان سے، رسول کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک ایک پیغام ہے، ایک ریمائنڈر ہے، ایک دستک ہے، اور ایک آواز ہے، ایک صدا ہے، ایک التماس ہے کہ آئیے. زندگی کے جاتے ہوئے دنوں میں پتہ نہیں کب انسان موت کی آغوش میں چلا جائے، کب انسان قبر کی آغوش میں چلا جائے. ان دنوں میں بھی میں اپنے مولا کے اس فرمان سے اس بات کو شروع کرتی ہوں کہ بہترین اور عقل مند انسان میرے مولا کے پوائنٹ آف ویو میں، مولا یہ متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق، اس دنیا کا عقل مند ترین انسان وہ ہے جو ہر لمحہ اپنی موت کو یاد رکھے. تو جب اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں تو آخرت، حیات ابدی موت کے بعد شروع ہوتی ہے. تو اس حیات ابدی میں وہی ابدیت کی طرف لے کر جائے گا جب عقیدہ ابدیت والا ہوگا. عقیدہ جو ہے وہ اصلیت والا ہوگا، عقیدہ قرآنی ہوگا، محبت قرآنی ہوگی، محبت نورانی ہوگی، محبت ایمانی ہوگی. وہ ان سے ہوگی جن سے اللہ نے محبت کی، ان سے ہوگی جن سے رسول نے محبت کی. تو بہت ہی عاجزی کے ساتھ لیکن عشق مولا میں مودت کے ساتھ قرآن کی وہ آواز جس کے برابر کوئی اور آواز نہیں گونج سکتی، ایسی اونچائی پر آواز دی گئی ہے کہ جو بھی حب علی علیہ السلام کو اپنے دل میں رکھتا ہے اسے فخر ہونا چاہیے. کیوں؟ سورہ بنی اسرائیل تو پکار کر کہہ رہی ہے نا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم. تو انتظام فرمانا پڑے گا نا، سوچنا پڑے گا نا کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ جو ہے بلایا جائے گا، ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، دعوت دی جائے گی، امام کعبہ کے ساتھ نہیں. تو یہ پہلے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا میرے ناظرین کو، مؤمنین کو، مؤمنات کو، کہ جس امام کی آواز سورہ بنی اسرائیل دے رہی ہے کہ تمام قومیں، اور یہاں پر حدیث کو اگر ہم جوڑ لیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پتھر کو اپنا امام مانا ہوگا تو اللہ اسے محشر کے دن پتھر کے ساتھ محشور کرے گا، اور پھر خدا انسان سے نہیں اس کے امام سے سوال کرے گا، اس کی فالورز کے بارے میں. لوگوں سے سوال نہیں ہوگا، لوگوں سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جس امام کو لوگوں نے فالو کیا ہے پوچھا اسی سے جائے گا. تو یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت میں
کون سا امام کام آنے والا ہے، میرا اور آپ کا بنایا ہوا یا اللہ کا بنایا ہوا، یہ سوچنا پڑے گا۔ اس پروگرام کی تھوڑی سی جو میں اسکیچ جب بنا رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ چونکہ خبریں آنکھوں سے گزرتی ہیں تو شیئر کرتی چلوں آپ کے ساتھ، تو دیکھ رہی تھی کہ بہت شور مچا ہوا تھا پاکستان کے اندر کہ امام کعبہ آئے ہیں، امام کعبہ آئے ہیں، اور امام کعبہ آج مسجد میں ہیں، آج شاہی مسجد میں ہیں، آج امام کعبہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہیں، آج امام کعبہ جامعہ اشرفیہ میں ہیں، آج جو ہیں پورا پاکستان جہاں جہاں ان کا جی چاہا، اور امام کعبہ سے ملاقات، ان کا دیدار، امام کعبہ کی ریلی، امام کعبہ کا کانفرنس، سارا کچھ چلے۔ 1400 سال کے بعد دنیا کو یہ تو پتہ چلا کہ کعبہ کے اندر امام کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ پروردگار عالم نے 1400 سال پہلے نبوت کو نہیں، امامت کو اپنے ہی گھر میں اتار کر پوری دنیا کے اوپر یہ ثبت کر دیا تھا کہ تم رہتی دنیا تک جب بھی اس کعبے کو دیکھو گے، جس امام کو میں نے امام بنا کر بھیجا ہے، وہ کائنات تک، رہتی دنیا تک، آخرت تک جتنی بھی نسلیں، جتنی بھی قومیں، جتنے بھی فالور، جتنے بھی اہل لا الہ الا اللہ، جتنے بھی عقیدوں والے، جتنے بھی رشتوں والے، جتنے بھی محبتوں والے جو اللہ سے خدائی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کعبے کی طرف آئیں گے، انہیں امام بنانے سے پہلے اس امام کے بارے میں سوچنا پڑے گا جسے خدا نے خود امام کعبہ بنا کر بھیجا۔ بھئی تم جسے امام کعبہ بناتے ہو، اس کی اتنی عزت، ماشاءاللہ، کبھی سوچا کہ آپ کے بنانے سے پہلے آپ اتنا ضروری سمجھتے ہیں، آل سعود اتنا ضروری سمجھتے ہیں اپنی حکومت میں، ہاں کعبے کا امام ہونا چاہیے۔ کعبے کو امام کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو امام کی ضرورت ہے، کعبہ کسی کو فالو نہیں کرتا ہے۔ اور امام کو کہا گیا کہ امام کی مثال مثل الامام مثل مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی طرح ہے، امام کی مثال کعبے کی طرح ہے، خود امام بھی کعبہ ہے، تو کعبہ کعبے میں آئے گا۔ بہرحال آپ یہاں تھوڑا سا اپنے دلوں پر، اپنے عقیدے پر، اپنی محبتوں پر دستک دیں کہ آج جو میڈیا میں، ٹاپک میرا یہ نہیں ہے، پر دل میں یہ بات جو ہے نا چپتی ہے کہ لوگ تو بے ایمان ہوئے، حکومتیں بے ایمان ہوئیں، سرپرست بے ایمان ہوئے، سیاستیں بے ایمان ہوئیں، سازشیں بے ایمان ہوئیں، جو برسر اقتدار لوگ تھے وہ بددیانت ہوئے، میڈیا بددیانت ہو جائے گا، اس کا کافی رنج ہے۔ میڈیا، ہم یہی سوچ رہے تھے کہ پاکستان کے لوگوں کی یادداشت بہت تھوڑی ہے، لیکن بہت چھوٹی ہے، لیکن اب سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیا کی بھی یادداشت بہت چھوٹی ہے۔ میڈیا بھی جلدی بھول جاتا ہے کہ پیچھے کتنے کروڑوں گناہ کر کے تو جو ہے نا لوگوں کا مال کھا کے، لوگوں کا خون چوس کے، ماؤں کے جوانوں کو قتل کر کے، ہزاروں قبریں کھود کے، پھر سفید لباس پہن کر حکومت میں بیٹھ گئے ہیں، اور لوگ بھی انہیں بہت سارے القابات دیتے ہیں۔ یہاں تو یہ بات ہے، جبکہ خدا پکار کر کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اے لوگو، اللہ تمہیں قیامت کے دن امام کے ساتھ بلائے گا، تم سے سوال نہیں ہوگا، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے سب کچھ اکاؤنٹیبلٹی، جس کو فالو کیا وہ آئے جواب دے، اس کو فالو کیا، ابھی آپ جواب دیجئے کہ آپ نے ان لوگوں کو کس راستے پہ لگایا تھا۔ وہی الحمدللہ رجب المرجب کے ان خوبصورت گھڑیوں میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، بولایت آل علی ابن ابی طالب، بولایت آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اول سے لے کے 12ویں تک گنتے جائیں، اور پردہ غیب میں وہ امام نہیں ہے جو سامنے آئے تو لوگ جو ہے نا خوشی سے پھولوں کے ہار لے کر چلیں، تو پھر وہ امام جو ہے نا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ وہ امام ہے، کوئی انہیں پکارے یا نہ پکارے، ہمارے وہ امام ہے پردہ غیب میں، کوئی انہیں آواز دے یا نہ دے، کوئی ان کی پہچان رکھے یا نہ رکھے، خود امام فرماتے ہیں میں اپنے مومنین کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے ایک دن میں 100 مرتبہ دعا مانگتا ہوں، 100 مرتبہ دعا مانگتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مومنین، کتنے خوش نصیب ہیں وہ قلوب، کتنے خوش نصیب ہیں وہ سجود، کتنے خوش نصیب ہیں وہ چہرے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ ایمان والے
کہ جن کے لیے فرزند زہرا سلام اللہ علیہا، فرزند پیمبر علیہ الصلوۃ والسلام، فرزند امیر المؤمنین، حجت حق، امام مہدی دوراں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ایک دن میں 100 مرتبہ دعا مانگیں۔ ہمیں اسی بات میں ہمارے ایمان کو پر لگ جانا چاہیے، اسی بات پہ ہمارے عقیدے کو پر لگ جانے چاہیے۔ دنیا کی کوئی برائی، دنیا کا کوئی گناہ، دنیا کی کوئی کشش، دنیا کا کوئی حسن، دنیا کا کوئی رشتہ ہماری توجہ کو، ہمارے دل کو، ہمارے عشق کو، ہماری محبتوں کو اپنی طرف نہ کھینچ سکے، بلکہ پہلے سے ہی جس محبت سے ہم جڑے ہیں، جس عشق سے، جس ولایت سے ہمارا رشتہ جڑا ہے، اسی ولایت کے سلسلے کو لے کر اپنے وجود کو، اپنے ایمان کو، اپنے ماحول کو نورانی کرتے ہوئے، کیونکہ روشنی صرف ولایت میں ہے۔ یہ بہت آگے جا کر بحث ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے، اہل علم، قیامت تک آنے والے علوم، لکھنے والے علوم، علم کو حاصل کرنے والے، علماء کہلوانے والے، سکالرز کہلوانے والے، وہ لوگ جو کرسچینٹی میں ہیں، وہ لوگ جو جوڈازم میں ہیں، وہ لوگ جو کسی بھی مذہب میں ہیں، جو بھی اہل علم ہے، جب وہ اپنے علم کی انتہا تک پہنچتے ہیں تو وہ انہیں لکھنا ہی پڑتا ہے اس علم کی انتہا میں کہ واقعتاً کوئی باب اللہ ہے، کوئی ایسا جو باب اللہ بھی ہے، باب رسول بھی ہے، باب علم رسول بھی ہے۔ علم رسول تب تک نہیں کھلے گا، دین رسول تب تک نہیں کھلے گا، عشق رسول تب تک نہیں کھلے گا، حدیث رسول تب تک نہیں کھلے گی، جب تک علم رسول کا باب نہیں کھلے گا۔ بڑی سادی سی بات ہے، لوگوں نے اس دروازے کو بڑی جلدی چھوڑ دیا، بڑی جلدی اپنے دروازے بنا لیے، بڑی جلدی اپنی جو ہے نا دیواریں جو ہیں وہ اونچی کر لیں، لیکن قرآن کی آواز اپنی جگہ ہے۔ جو اہل قرآن ہے اور قرآن سے عشق رکھتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کو جو ہے اپنی زندگی کا نور اور حصہ اور اس کی نورانیت اپنے ایمان میں، اپنے وجود میں، اپنی زبان میں، اپنی قرأت میں، اپنے سجدوں میں، اپنے ہر سانس میں رکھتے ہیں، ان کے لیے آواز ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، اور اس کے فرشتگان الہی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور عدالت برقرار کرنے والے وہ معصوم صاحبان علم جن کا علم اولا ہے سب سے، ان کی گواہی ہے کہ اس عزیز و حکیم کے سوا کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ہیں ایسے گواہ۔ اور پھر اس کے بعد سورہ انعام آیت نمبر 90 آواز دے رہی ہے، اولئک الذین ھدی اللہ، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، کون سے لوگ؟ جنہیں خود خدا نے آنے سے پہلے اپنے گھر سے جن کا تعارف شروع کیا۔ جب آئے تو خدا کے گھر میں مہمان تھے اور تعارف رسول زبان مبارک رسول سے ہوا، اب قرآن کی آواز دے رہا ہے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ھدی اللہ، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی گئی اللہ کی طرف سے، فَبِہُدَاهُمْ اقتدہی، تو تم بھی ہدایت کے لیے یعنی انہی کے راستے پر چلو، انہی کو فالو کرو۔ اب جن کا فالو کرنا، جن کے پیچھے چلنا اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 300 آیات کے قریب مولا علی کی شان میں اہل سنت شیخین کی کتابوں میں 70 سے زیادہ ریفرنس کے ساتھ یہ وہ آیات ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں ہیں۔ ہم کہاں تک آگے جائیں گے کہ اس کعبہ میں اس لیے پہچان کے لیے اتارا کہ اللہ ولی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اپنی ولایت کے ساتھ جب تعارف کرایا تو پھر ولایت امیر المؤمنین تک، اس کعبہ کی حدود سے نکل کر نور جب مکہ میں اور پوری دنیا میں پھر پھیلا تو یہی امامت کا نور تھا۔ پھر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کون اولی الامر؟ جسے امام خدا بناتا ہے 7ویں آسمان سے لے کر 7ویں زمین کی آخری تہ تک، ہر پرندہ، ہر
حشرات الارض اس کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ ایسے تو نہیں اصحابہ اکرام نے مولا علیہ السلام کے بارے میں یہ بات لکھ دی کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو درخت آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب آپ ذکر کرتے تھے تو پتے آپ کے ساتھ ذکر کرتے تھے، جب آپ سفر کرتے تھے تو پتھر آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ذکر کرتے تھے۔ امامت، وجود امام، جب آپ بات کرتے تھے تو سورج آپ سے گفتگو کرتا تھا، پانی آپ سے گفتگو کرتا تھا، سمندر اٹھ کر آپ سے گفتگو کرتا تھا، دریا اٹھ کر آپ سے گفتگو کرتا تھا۔ کوئی ایسی، کیونکہ خود خدا متکلم ہے، وہ جس میں چاہے زبان پیدا کر دے، جس میں چاہے۔ اور پھر یہ کتنی خوبصورت ہے کہ ان کو اختیار دیا ہے، نحن اختارنا، نحن اقدرنا، ہمیں قدرت ہے کس بات پر؟ جس چیز کا بھی ہم جس چیز کا بھی ارادہ کریں گے، جس چیز کے لیے بھی ہم ارادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت دی ہے۔ تو اگر وہ چاہیں تو کسی بھی چیز میں آواز پیدا، کسی بھی چیز میں زبان پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ امام ہے۔ اب پھر یہاں پر اب آواز دی جاتی ہے سورہ نساء آیت نمبر 84، کھول کر دیکھیے جا کر قرآن۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ۔ نبی کا وجود کہا، نبی کا نفس کہا، کیونکہ پوری تاریخ اسلام گواہ ہے کہ نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے جو ہے نا تلوار اٹھا کر کسی کو قتل نہیں کیا، پر نبی کو حکم ہے فقاتل، بس قتال کرو، کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ کے لیے، لا تکلف، کسی اور کے لیے نہیں تکلیف، الا نفسک، مگر تیرے نفس کے لیے۔ اور پھر یہاں پر قرآن نے کھل کر مولا علیہ السلام، کیونکہ ان کی تلوار کے علاوہ اور کس کی طرف تھے؟ وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا اشد تنکیلا۔ پوری آیت آپ بلیو کریں کہ ایک ایک حرف کے لیے اگر 100 سال بھی زندگی ہو تو ہم اس تفسیر میں جو ہے نا پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ ایک ایک آیت کے اندر اتنا نور، اتنی تفسیر، اتنی بہترین روایتیں، اتنا کچھ چھپا ہوا ہے۔ اس امام کے لیے ہم اپنے وجود کو معطر کریں، نورانی کریں، تقوی کی طرف جائیں، کیونکہ آپ امام المتقین ہیں۔ جب تک تقوی ہمارے اندر نہیں ہوگا، ہمارے اندر للہیت نہیں ہوگی، ہمارے اندر خشیت نہیں ہوگی، وہ خوبیاں نہیں آئیں گی جو ایک تقوی والے کے اندر ہیں، تو ہمارے امام مولا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان ایام میں ہم نے اپنے اندر وہ خوبیاں کم ہیں تو ان کو زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر کہا، اور قرآن کس جگہ پر گواہی دے رہا ہے؟ ہمارے ساتھ اسکالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں محمد یعقوب نظر سے بول رہا ہوں۔ جی یعقوب بھائی، جناب آپ کا میں پروگرام سن رہا ہوں۔ حقیقت یہ کہ جو لوگ بھی امام المتقین کے ساتھ ہو گے ان کے دل بھی صاف ہو جائیں گے، اور وہ حضرت علی علیہ السلام کو اس طرح جانیں گے جس طرح جاننے کا حق ہے، کیونکہ نبیوں اور ولیوں کی بات جو ہے یہ ایک ہوتی ہے، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ جس طرح آپ لوگ ٹی وی کے اوپر بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عقل ہے کہ جنہوں نے آپ کو یہ عقل دی، اور آپ لوگ یہ سمجھ گئے کہ اماموں کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، اور ان کی ہر بات جو کرتے ہیں اس کو جانتے ہیں۔ تو شکر ہے خدا کا کہ آپ کا پروگرام سن کر بہت سے لوگوں کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے روشنی میں آ رہے ہیں۔ تو شکر خدا کا کرتا ہوں میں کہ، اور آپ کو دعائیں دیتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کا نعرہ لگتا رہے تو شیطان چلتا رہے گا۔ یہی کافی ہے اللہ کے لیے کہ اللہ نے بتایا کہ میرا ایک بندہ دنیا میں بھی رہے گا تو شیطان چلتا رہے گا، اور روز قیامت تک دنیا چلتی رہے گی۔ اسی کے ساتھ جانے چاہتا ہوں، شنازوں کا شکریہ، اور جنابوں کا سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا آپ پر رحم کرے انشاءاللہ کہ آپ دل سے سنتے ہیں، عقیدے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ہے نا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔